کرام ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے ابھی میں نے بتایا ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حضور صاحب نے ذکی غلام یا مسلم موعود کو صدر اشتہار میں بشیر ثانی پر چسپاں کیا تھا، لیکن بشیر ثانی کی پیدائش پر وہ اپنے صدر اشتہار کے بیان سے پیچھے ہٹ گئے یا انہوں نے رجوع فرما لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشیر ثانی مسیلے بشیر احمد اول تھا، نہ کہ ذکی غلام یا مسلم موعود۔ آگے سنیے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، میں بڑا خوش ہوں آپ سے کہ آپ نے اس میری بات کو قبول کر لیا کہ مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ جو انہوں نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کے بعد اختیار کیا تھا، یعنی وہ کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہم بات کرتے ہیں، آپ نے میری ریکویسٹ کو، درخواست کو قبول کیا اور آپ اسی طرف آ گئے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ مرزا غلام صاحب کی سنت کا ہے، اس کے رویے کا ہے۔ باقی آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ بھی جمبا صاحب مرزا صاحب کی سنت اور رویے سے بھاگنا نہیں، میں نہیں بھاگوں گا، میں اس پر ڈٹا رہوں گا، کیونکہ میرے وہ آقا اور ممتا ہیں۔ میں نے جو کچھ پایا خدا کی قسم اس کی دعا کے نتیجہ میں پایا، میں کیسے بھاگ سکتا ہوں اس کی سنت اور رویے سے۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ باتیں ہیں ان کی سنت اور رویے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب بار بار کہتے ہیں اپنی تحریر میں کہ ملہم کا کہنا اور خدا کا کہنا ایک برابر نہیں ہوتا۔ ملہم انسان بشر ہے، خدا ہے، علیم اور خبیر ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور آپ کے توسط سے پورے احمدی بھائیوں کو، اور آپ کے جو خلیفہ صاحب ہیں مرزا مسعود، اس سے بھی میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اس کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی جماعت احمدیہ قادیان کے جو مولوی صاحبان ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ میں ان کو بھی دشمن نہیں ہوں، وہ میرے ایک لحاظ سے بھائی ہیں، سارے ہم مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، کوئی اختلاف والی بات نہیں۔ کیوں ہم نے بد زبانی کسی کے متعلق ہم نے کیوں نہیں کرنی ہے؟ اگر ہم ٹھیک طریقے سے چاہیں اس پیشگوئی کا ہم حقیقت جان لیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس کے متعلق چند حوالے۔ پہلی بات سنیے کہ حضور صاحب روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پس موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ سمجھ گئے ڈاکٹر محمد صاحب بھی؟ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اصل الہام ہوتا ہے جو کسی برزیدہ اور سچے معمور مرسل پر نازل ہوتا ہے، وہ وقت رکھتا ہے۔ وہ ملہم جو ہوتا ہے اس کا اتحاد بھی ہوتا ہے، بعض کو تو اتحاد غلطی بھی ہو جاتا ہے، اس کی باتوں کو نہیں پکڑنا۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر میں نے اتحادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے، یعنی بشیر اول کے متعلق فرما رہے ہیں حضور صاحب، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اتحاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اتحاد خطا بھی جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ کبھی اتحاد اس کا خطا بھی جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، صدہا مرتبہ ایک بات کو صدہا مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، آپ سمجھ آ گئی نا کہ یہ میں سنت اور رویے کی باتیں کر رہا ہوں۔ مرزا غلام صاحب کی کیا فرما رہے ہیں، ہم نے اس کو پکڑے رکھنا ہے، آپ نے بھی پکڑنا ہے، میں نے بھی پکڑنا ہے، اسی سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے سارے معاملات سارے حل ہو جائیں گے۔ تیسری بات حوالہ سن لیجئے، یہ جو ہے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے کو بھی مسعود کہا ہے، یہی بشیر احمد اول، تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، اللہ شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریقہ ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اتحاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ سنت ہے، میرا صاحب کا رویہ اور سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بات ہی حق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، بالا ہوتی ہے۔ جو انسان ہوتا ہے، ملک میں نبی ہے، جو بھی ہے، وہ بشر ہے، وہ اتحاد کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، بعض کو صحیح ہوتا ہے، بعض کو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ ہے، سنت ہے مرزا غلام صاحب کی۔ چوتھا حوالہ سن لیجیے اس حوالے سے، تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 تا 155۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا، تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔
ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یہ رویہ اور سنت ہے مرزا غلام صاحب کی، میں چپٹا ہوں اس کے ساتھ، آپ بھی چپ جائیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ اس کی بعد میں انشاءاللہ میں ان خطبات کے بعد ابھی تو میں مجددیت جو میری ہے تجدید ہے اس کے متعلق کر رہا ہوں، جب میں اجتہادی غلطیوں کی بات کروں گا ان چیزوں کے بعد میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا اس کا مطلب کیا تھا۔ اچھا، 5واں حوالہ بھی سن لیجیے۔ حضور صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ دیکھو نا ڈاکٹر یحییٰ صاحب اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا قول ہی بالا ہے، بشر کا قول اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ بشر ہے، وہ تو اجتہادی غلطیاں اس سے ہوتی جاتی ہیں، وہ کمزور ہے، قدم قدم پر ٹھوکر کھا جاتا ہے، لیکن خدا کا قول، اس کی وحی، اس کا الہام سچا، بالکل سچا ہوگا۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا یہ احمدیہ پاکٹ بک صفحہ 507 پر سے میں نے لفظ لیے ہیں۔ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے مامورین صرف اور صرف اس چیز کی صحت کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب وہ اپنے اجتہاد کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ یہ سنت اور رویہ میرا رسم کا، جیسا کہ عاصم فرماتی ہیں، یہ جو عربی لفظ ہیں ما حدثتکم من عند اللہ سبحانہ فہوا حق وما قلت فیہ من قبل نفسی، یہ ترمذی آگے حوالہ ہے ابواب الصلاۃ۔ آگے لکھتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ أُخْطِئُ وَأُصِیبُ، یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے۔ عاصم فرماتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویہ ہے۔ تو میرے آقا مرزا غلام صاحب کا اور آپ کا بھی آقا، ان کا بھی سنت رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اور سنت کے ساتھ ہی ہے۔ آگے سنیے، اس طرح لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد یجتہد فیکون خطأ۔ ترجمہ اس طرح یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنی وحی کی تعبیر یا تشریح اپنی طرف سے فرماتے تھے تو بعض دفعہ غلط بھی ہوتی تھی۔ یہ الفاظ پاکٹ احمدیہ پاکٹ جو ہے صفحہ 507 آپ چیک کر لیں، یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ یہ سنت اور رویہ مرزا غلام صاحب کو عاصم کا آپ لوگوں کو بتا دیا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ 7واں حوالہ سن لیجیے، امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء، یہ جو حوالہ ہے اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، حضور صاحب فرما رہے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ یہ سنت ہے مرزا غلام احمد صاحب کی، میں نے حوالہ پڑھا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ چپڑ جائیے، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں، نہیں بھاگوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آقا کی سنت اور رویے سے الگ ہو جاؤں؟ صادق ہوں میں، ہو نہیں سکتا کہ میں ان کے ساتھ رویے اور سنت سے آگے جاؤں۔ ہاں آپ اپنا فکر کریں، غور کریں کہ آپ نہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ یہاں تک تو پتہ لگ گیا ہمیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1894 اور 1897 تک مرزا غلام صاحب نے مسلم موت یا پسر موت کا کوئی تعین اپنے کسی اولاد پہ، اپنی بیٹوں میں سے کسی پر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت تک یعنی 1894 تک آپ کے دو بیٹے مرزا بشیر احمد 20 اپریل 1893، مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو چکے تھے۔ اور یہ حوالہ اس طرح ہے کہ انوار الاسلام آپ کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40، حضور صاحب فرماتے ہیں ستمبر 1894 میں میاں عبداللہ غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود معود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود معود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کر دو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ جو 1894 ستمبر کی باتیں ہیں، اس وقت دو بیٹے حضور صاحب کے پیدا ہوئے تھے، بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899، بشیر احمد 20 اپریل 1893۔ اگر بشیر الدین محمود احمد اللہ نے مرزا صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوتا انکشاف الہی کے بعد یہی پہ سے مود ہے، یہ مجھ سے مود ہے، تو اس وقت حضور صاحب یہ نہ کہتے، بلکہ کہتے
کہ ہاں میں نے تو اس فلاں اپنا لڑکا بشیر الدین محمود کے متعلق میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ مولود مود ہے، یا وہ مجھ سے مود ہے، یا وہ پس سے مود ہے، نام لیتے اس کا ذکر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کیا، حضور نے کہا میں نے تو کسی کا بھی نہیں رکھا آج تک، اور کہا ہے کہ پیش کرو الہام میرا کوئی ایسا چیز، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی 1894 تک حضور صاحب نے اپنے لڑکے جو 2 پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب نے ان کو مولود مود نہیں کہا تھا۔ مولود مود سے مراد ہے کہ پس مود، مسلم مود۔ آگے سنیے، مئی 1897 میں حضور صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی مخالف کو، یہ جو حوالہ ہے حجت اللہ آپ کی کتاب ہے، اور روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں کیا عجیب بات ہے، 1897 مئی کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ مود لڑکے سے قوم میں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی مود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ ڈاکٹر محمد جایا صاحب مئی 1897 میں کو بھی اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق حضور صاحب نے کوئی یہ تعین کیا ہوتا، بتا دیا ہوتا، فیصلہ کر لیا ہوتا اللہ سے الہام پا کر، انکشاف پا کر کہ یہی میرا بیٹا پس سے مود ہے، مجھ سے مود ہے، یا مود مولود ہے، تو حضور صاحب اس کا نام لیتے، یہ نہ کہتے کہ مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکی کی تخصیص کی ہو کہ یہی مود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ مقصد میرا کہنے کا 1897 مئی تک حضور صاحب نے اپنے تینوں لڑکے سے پیدا ہوئے تھے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد بھی پیدا ہو چکے تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے 24 مئی 1895 کی ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی کے متعلق حضور صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے کوئی مولود مسعود ہے، یا مود ہے، یا پس مود ہے، یا مس مود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب آتی ہیں کہ مس مود کا واضح انکشاف اور تعین، جو کہ حضور صاحب نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں وعدہ فرمایا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ میں دوں گا، اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ واضح انکشاف اور تعین کب حضور صاحب نے فرمایا تھا۔ سامعین کرام، حضور ابتداء سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فہم بلکہ الہام کے مطابق پس مود یعنی مس مود تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم میں فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحات 182۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی۔ سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر حضور صاحب نے پیش گوئی مس مود کو کہ اپنے یعنی 3 کو 4 کرنے والے لڑکے پر چسپاں کر دیا، چوتھے لڑکے پر کر دیا، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ آگے سنیے دوسرا حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو وہی کتاب ہے انجام آتم 298 تا 299 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ بات لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ محمد یحییٰ صاحب، دیکھیں یہ حضور صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ اچھا، آگے میں بتاتا ہوں کہ جب وہ چوتھا 3 کو 4 کرنے والا لڑکا پیدا ہو گیا، یعنی 14 جون 1899 کے دن یہ آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک میں پیدا ہوا تھا۔ یہ تریاق القلوب میں پھر حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی کیا فرماتے ہیں؟ بابانگ بلند، یا پنجابی میں کہتے ہیں ڈھول کھڑکاتا ہے، مرزا غلام سے ڈھول کھڑکا دیتا ہے کہ اے میرا 3 کو 4 کرنے والا لڑکا۔ اب میں حوالے تریاق القلوب سے آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔
ڈاکٹر محمد جایا صاحب یہ الفاظ اس کے بشیر الدین محمود احمد میں کے متعلق حضور صاحب کے آپ علیہ السلام کی کتابوں میں سے دکھا دیں مجھے. یہ مبارک احمد کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں. دوسرا حوالہ سن لیجیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی وہی کتاب ہے، 221 صفحہ ہے. سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبد الغزنوی اور عبد الحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی بروز 4 شنبہ پورا کر دیا. یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا. میں ضمن آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ 2 لڑکے ہیں حضور صاحب کے جن کے متعلق حضور صاحب نے مولود مسعود کے الفاظ استعمال فرمائے. وہ ایک بشیر اول کے متعلق ابھی میں نے پڑھ دیا، وہ اشتہار خوشخبری میں نے پڑھ دیا، وہ فوت ہو گیا. دوسرا یہ الفاظ جو ہیں یہ حضور صاحب اپنے چوتھا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا جس کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 20 فروری 1886 میں پیشگوئی میں حضور صاحب فرماتے خبر دی گئی تھی، اس کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا. یعنی صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق وہ مولود مسعود فرما رہے ہیں. تیسرا حوالہ سن لیجیے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ 223 صفحہ ہے تریاق القلوب کا. سو صاحبو وہ دن آ گیا وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا صفر 1317 ہجری کی 4 تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا. عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کی عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے. اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں. یہ 4 صفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا. اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ. یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا. ڈاکٹر محمد جاوید صاحب یہ تو ثابت ہو گیا یہاں پر کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو پہلے بشیر اول کے متعلق چسپاں کیا تھا، وہ فوت ہو گیا 15 مہینہ زندہ رہ کر. اب دوسری دفعہ نہ انہوں نے اس پیشگوئی کو بشیر الدین محمود احمد کے متعلق چسپاں کیا، نہ بشیر احمد کے متعلق، نہ شریف احمد کے متعلق. چوتھے لڑکے 3 کو 4 کرنے والا صاحبزادہ مبارک احمد جو 14 جون 1899 کو پیدا ہوتا، اس کے متعلق میں نے ابھی حوالے تریاق القلوب کے پڑھے ہیں. مرزا غلام صاحب نے ڈھول کڑکا دیا، بابانگ بلند بتا دیا کہ یہ وہ میرا چوتھا لڑکا ہے جس کے متعلق الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا 20 فروری 1886 میں پیشگوئی کی گئی تھی. یہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، یہ وہ مولود مسعود ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے جس کو مرزا صاحب نے مولود مسعود کہا. یعنی دوسری دفعہ دوسرا وہ لڑکا ہے جس کے متعلق مرزا صاحب نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو چشمہ کیا تھا. اب سنیے یہ جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 618. ستمبر 1907 میں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے. مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا. بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا. پھر آگے چلے گئے، اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے. حضور صاحب نے اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے مبارک احمد کی چھوٹی عمر میں سید عبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے شادی بھی کر دی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ مبارک احمد کو زندگی بخش دے. لیکن ان کوششوں اور دعاؤں کے باوجود مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، جس دن مبارک فوت ہوا 16 ستمبر 1907 کو، ان کی مبارک احمد کی یعنی رحلت کے بعد، وفات کے بعد اللہ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے 16 ستمبر 1907 انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 619. آگے سنیے. اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخاطب کر کے مرزا صاحب کو انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا. اے ساقی، عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اب دیکھیں ڈاکٹر محمد جایا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا مبارک احمد بھی، جس کو مولود مسعود جس پر یہ پیشگوئی مسلم چسپاں کی تھی ملہم نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مسیل کی خبر دے دی کہ یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا. اور دیکھیں بشیر اول جو مستاق تھا، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، جس پر مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کی پیشگوئی کو چسپاں کر دیا تھا. وہ بھی 15 مہینہ ہو کر جب مرزا صاحب نے اسے مولود مسعود کہہ دیا، وہ فوت کر رہی ہے، اللہ نے اس کے مسیل کی خبر دے دی. اور بشیر الدین محمود تھا اس کا مسیل بشیر احمد اول. اب یہاں پر بھی مبارک احمد کے متعلق بھی مولود مسعود اور ساری باتیں کہہ دیں، یہ وہ یعنی چسپاں کر دی پیشگوئی مسلم موعود. تو مبارک احمد بھی 7 سال کا یا 8 سال کا اتنی یعنی کہ
16 ستمبر 1907 کو جو بھی ان کی عمر تھی 7-8 سال، وہ فوت کر لیا اور آگے اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں وجود، دونوں پیشگوئیاں، بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام، دونوں اپنے اپنے اصل کی بجائے اپنے اپنے مسیلوں میں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ وہ انکشافات ہیں جو رب جلال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آج پر انکشاف ہوئے ہیں، میں بتا رہا ہوں اور ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔